بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں پیش خدمت ہے مارچ 1984 افتتاح شعبہ خدمت خلق اسلامک فاؤنڈیشن ڈھاکہ کے موقع پر ہوا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ شیخ محترم، حاضرین مجلس، مجھے بہت خوشی ہے اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اس دورہ بنگلہ دیش کا اختتام ایک ایسی مجلس پر ہو رہا ہے جس میں ملک کے دانشور فضلا، تخلیقی تحقیقی کام کرنے والے اور ادیب جمع ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک اور مبارک تقریب کا افتتاح بھی ہو رہا ہے اور وہ خدمت خلق کا ایک بہت اہم میدان ہے۔ میں اجازت چاہتا ہوں کہ پہلے میں دانشوروں سے اگر مجھے معاف کیا جائے تو اپنے ہم مزاج اور ہم پیشہ لوگوں سے خطاب کر لوں۔ ہم مزاج اور ہم پیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں بھی لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، اور آپ سب حضرات فاضل لوگ ہیں، آپ کی نظر وسیع ہے اور آپ کا مطالعہ بھی وسیع ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تاریخی حقیقت رکھتا ہوں، تاریخ کا ایک اہم واقعہ جو بہت سوچنے کا سامان رکھتا ہے۔ یہ کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 7ویں صدی ہجری کے وقت میں تاتاری ایک نئی طاقت دنیا میں ابھری۔ وہ وسط ایشیا میں ایک بہت وسیع میدان میں، لیکن ایک محدود ماحول میں، ذہنی طور پر، ذہنی، فکری، مذہبی اور علمی طور پر بہت ہی محدود میدان میں گھرے ہوئے ایک حصار میں وہ زندگی گزار رہے تھے سینکڑوں برس سے، اور ممکن ہے کہ ہزاروں برس سے۔ خاص واقعات پیش آئے جن میں خدا کی قدرت کا، حکمت کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ اس کا پس منظر بتانے کی ضرورت نہیں، وقت کم ہے۔ وہ تاتاری اپنے اس حصار کو توڑ کر، اس دیوار کو پھاند کر باہر نکل آئے، اور اس وقت کی دنیا اسلامی سلطنت یعنی مسلم امپائر جو بہت وسیع تھا، اور خاص طور پر ترکستان میں خوارزمشاہ کی سلطنت اس وقت وہ زمین کی سب سے وسیع سلطنت تھی، لیکن مسلم معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور مسلم سوسائٹی جو ایک محض سلطنت ہی اصل چیز نہیں ہے، اصل معاشرہ ہوتا ہے، سوسائٹی ہوتی ہے، مسلم سوسائٹی کرپٹ ہو گئی تھی۔ اس میں بہت سی کمزوریاں، بیماریاں پیدا ہو گئی تھی، اور یہ تاتاری تازہ بند تھے۔ یہ تمدن کی لائی ہوئی خرابیوں سے ناآشنا تھے۔ ان میں اور خرابیاں تھیں، پیغمبر تھے، مسترد تھے، آفتاب پرست تھے۔ تحقیق، جدید ترین تحقیق یہ ہے کہ آفتاب پرست تھے، اور نبوت سے ناآشنا تھے، اس کی تعلیمات سے۔ لیکن تمدن جو خرابیاں پیدا کرتا ہے، عوام سستی پیدا کر دیتا ہے، تعیش کا رجحان پیدا کر دیتا ہے، تعیش کو رجحان ناانصافی لاتا ہے، ناانصافی شکایتیں پیدا کرتی ہے، ان سب چیزوں سے وہ محفوظ تھے۔ وہ جب خوارزمشاہ کی سلطنت کی طرف وہ بڑھے تو وہ سلطنت تاب نہیں لا سکی اس مقابلے میں۔ تاتاری ان کی انرجی جو تھی ویسٹ نہیں ہوئی تھی، وہ طاقت سینکڑوں ہزاروں برس سے ایک جگہ جمع تھی، اور وہ ایک مارشل ریس تھی جو بڑی طاقتور، جسمانی فزیکل طور پر بھی طاقتور تھی، اور ویسے قوت برداشت اس میں فاقہ کر لینا، تھوڑی چیز کو گزارا کر لینا۔ غرض یہ کہ اس کا مقابلہ ایک تھکی ہوئی سلطنت سے،
ایک تھکی ہوئی سلطنت سے پڑا اور ایک کرپٹ سوسائٹی سے، ایسے مسلم معاشرے سے جس میں بہت سی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاتاری دیکھتے دیکھتے پورے انہوں نے خارزم شاہ کی سلطنت کو، جو سب سلطنتوں کو اپنے اندر لے کر سب سے بڑی سلطنت بن گئی تھی، اس کو اس نے شکست دی اور پورے عالم اسلام میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں رہا۔ یہاں تک کہ عالم اسلام اتنا کمزور ہو گیا کہ اس زمانے میں تاتاریوں کو شکست دینا ناممکن سمجھا جانے لگا، اور یہ ایک فیض کی طرح جیسے ایک پرورد ہوتی ہے فیض، اور ایک ضرب المثل کے طور پر یہ جملہ اس زمانے میں مشہور ہو گیا تھا کہ تاریخ میں ریکارڈ کیا گیا ان لفظوں میں کہ ذاتی تو سب کچھ مان لینا، لیکن اگر یہ کوئی کہے تم سے کہ تاتاریوں نے کہیں شکست کھائی، اس کو نہ ماننا، یہ انبلیویبل چیز ہے، بالکل یہ یقین کرنے کی چیز نہیں ہے کہ تاتاری شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ اور لوگوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے مورخوں نے، ذمہ دار مورخوں نے، بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے تاتاری نے ایک مسلمان کو پکڑا اور اس سے کہا کہ دیکھو میرے پاس، جب اسے مارنا چاہا تو اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں نکلا، کوئی بیپن، کوئی چھری، کوئی کٹار، کوئی، تو اس نے کہا دیکھو اس پتھر پر سر رکھ کر لیتے رہو، میں جاتا ہوں وہاں سے تلوار لاؤں گا تو میں ذبح کروں گا۔ تو لکھا ہے کہ وہ مسلمان اسی طرح لیٹا رہا، بھاگ سکتا تھا لیکن نہیں بھاگا۔ اتنا مسلمانوں کا دہشت بیٹھ گئی تھی تاتاریوں کی۔ اور دوسرے واقعات پیش آئے کہ ایک عورت چلی گئی اور مردوں کو مارنا شروع کیا، اور لوگ گردن جھکا دیتے تھے اور وہ مارتی تھی۔ کسی نے کہا یہ عورت ہے، یہ تو عورت ہے، لیڈی ہے، تو ہمت ہوئی کچھ لوگوں کی، انہوں نے پکڑا اس کو مارا۔ یہ حالت تھی۔ لیکن میں آپ کہیں گے کہ تاتاریوں کو قصہ کہنا شروع کر دیا اس دانش کدے میں، علماء کی فضلہ کی محفل میں، تاتاری کہاں سے آ گئے ویسی نیند ویسی۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں ان کو ایک حکمت سے لایا ہوں، یہاں کو سمجھ کر لایا ہوں اور آپ کے سامنے ان کو مسلمان بنا کر لایا ہوں۔ مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، ایک معمہ ہے، فضل ہے، ایک بڑا پرابلم ہے۔ یہ تاتاری جنہوں نے تمام عالم اسلام کو اس طرح دلیل کیا تھا اور عالم اسلام کو پاؤں کے نیچے روند کر کے مسل دیا تھا جیسے چونٹی کو مارا جاتا ہے۔ اب بغداد کا جو حال ہے آپ کو معلوم ہے کہ بغداد جو 600 برس تک دار سلطنت رہا اور سب سے بڑے امپائر کا، خلافت عباسیہ کا، اس بغداد کا حال یہ تھا کہ دجلہ کا پانی کبھی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا اور کبھی کتابوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ اتنی کتابیں خدا ان کتابوں کی حفاظت فرمائے لائبریری کی، اتنے کتب خانے انہوں نے دریا برد کیے کہ پانی سیاہ پڑ گیا اور مسلمانوں کا خون اتنا بہایا۔ اور اس وقت یہ تھا کہ جو لوگ ٹوائلٹس میں بیت الخلاء میں چلے گئے، خانوں میں، وہ تو بچ گئے، یا جو کہیں نیچے تہخانے تھے ان میں، باقی بغداد میں قتل عام ہوا۔ تاریخ کا ایک سوال ہے، میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں اور ریسرچ اسکالرس کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تاتاری سب کے سب مسلمان ہو گئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ تاتاری میں ہو حیثل قوم 100%، یعنی ان کا وہ نہیں ہے تناسب کوئی پرسنٹیج اس طرح کا کہ 10%، 20%، 100%، 101% سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کے محافظ بن گئے۔ اور اقبال کو کہنا پڑا کہ آج بھی تاتار کے افسانے سے آج بھی تاتار کے افسانے سے پاس دامل گئے کعبے کو صنم خانے سے، آج بھی تاتار کے افسانے سے پاس دامل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس میں کیا فیکٹر تھا، کیا وہ کیا عامل تھے، وہ کون سی طاقت تھی جس میں تاتاریوں کو دنیا میں کم مثالیں ملتی ہیں؟ یا تو عرب کل کے کل مسلمان ہوئے، لیکن اب بھی بہت سے عرب ہیں لبنان میں، مصر میں، شام میں جو عیسائی ہیں، مثلاً عرب ہیں لیکن مذہبوں میں عیسائی ہیں، لیکن تاتاریوں میں شاید ایک بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ تاریخ کا ایک سوال ہے جو حل طلب ہے، غور طلب ہے، اور میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے محدود مطالعے کی روشنی میں کہ اس کے 2 سبب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ اس وقت کے اہل دل نے، مسلمان روحانی لوگوں نے، مشائخ نے اپنی توجہ تاتاریوں کی طرف کی اور خدا سے دعائیں کی، راتوں کو روئے
اور حکمت سے اور محبت سے ان کو اسلام کی دعوت. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو بہت عجیب و غریب واقعہ ہے, اور مسٹر آرنر نے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہے اس کو, لیکن جو قدیم سورسز ہیں, ناقص ہیں فارسی کے, ان میں تھوڑے فرق کے ساتھ ہے. میں دونوں کو پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ قصہ یہ پیش آیا کہ تغلق تیمور شہزادہ تھا, فلوس تھا تاتاری, وہ شکار کو نکلا, اور تاتاریوں میں وہم توہمات بہت تھے کہ مثلا کوئی ایرانیوں کو بہت دلیل سمجھتے, سب زیادہ ایرانیوں کو دلیل سمجھتے. میں کسی پولیٹیکل ویو سے کسی اور وجہ سے نہیں کہتا اس وقت, بلکہ تاریخ فیکٹ کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ ایرانیوں کے چونکہ انہوں نے پتہ کیا تھا, ایرانیوں کو بہت دلیل سمجھتے, اور وہاں تمدن بھی بہت بڑھ گیا تھا, اس سے کمزوری پیدا ہو گئی. تو تغلق تیمور شکار کو نکلا, اس نے اپنے چوکیدار مقرر کیے کوئی ایرانی نہ آنے پائے. وہ سمجھتے تھے کوئی ایرانی آ جائے گا تو شکار نہیں ملے گا. ہمارے یو پی میں صاحب کو معلوم نہیں, آپ کے ہیں نہیں, کہ اگر شکار کرنے نکلے اور کسی نے چھری کا نام لے لیا, چاقو ہے کہ نہیں, تو کہتے آج شکار نہیں ملے گا. ایک وہم تھا. تو کوئی اس کی وہ نہیں ہے, یہ آپ کوئی لاجک اس کی نہیں بیان کر سکتی ہے. کسی کو ہوا ہوگا جب 5 آدمیوں کو تم نے سمجھ لیا, تو چھری اور چاقو کا نام نہیں لیتے ہماری شکاری. تو اس نے کہا کہ دیکھو سب کچھ ایرانی نہ آنے پائے. ایک بزرگ تھے, اس وقت میں نام ان کا بھول رہا ہوں, میں نے اپنی کتابوں کو ان کا نام لکھا ہے. وہ بزرگ کو معلوم نہیں تھا, وہ آ گئے اتفاق سے. کیا نا نہیں سلمان کو نام یاد آتا ہے, شاید یاد آ جائے. وہ مشہور عالم نے ان کا نام لکھا ہے. وہ آ گئے, کہیں جا رہے تھے باہر, تو چوکیداروں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر کے لے آئے پرنس کے پاس, شہزادے. ان کا تم ایرانی ہو کہا, تو اس نے کہا کہ تم یہاں کیسے آئے, یہاں کیوں مرنے آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر نہیں تھی کہ بادشاہ شکار کھیلنے نکلے ہیں, ہم تو اپنے راستے جا رہے تھے, ادھر آ گئے. کیسا بتاؤ, کتا خاص تھا. کتا زیادہ عزت رکھتا ہے کہ ایرانی تم زیادہ عزت رکھتے ہو. یہ سوال بڑا کریٹیکل تھا, بڑا ہی ایموشنل کریٹیکل. بہت ہی آدمی یعنی اپنے ہوش حواس کو قائم نہیں رکھ سکتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں افضل ہوں, میں عزت والا ہوں, تو گردن اڑا دی جائے گی. اور کہتے ہیں کتا افضل ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بنایا ہے, مسلمان ہے, کلمہ وہ کہتے. ان کا اس کا فیصلہ آج ہی نہیں ہو سکتا. بہت اطمینان, اس کا فیصلہ آج ہی نہیں ہو سکتا. میں ابھی جواب نہیں دے سکتا. کیا مطلب, اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں افضل ہوں, میں یہ کتا افضل. چوٹ لگی اس کے دل. اللہ کے ایک مقبول بندے نے کہا تھا, دل پر چوٹ لگی, بھلے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ان کا ایمان یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کو مانا جائے, اس کو ایک مانا جائے. وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے اکیلا, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہی ہر چیز پر قادر ہے, اور اس نے خدا کے پیغمبروں کو بھیجا, پیغمبروں کو مانا جائے, آخری رسول کو مت. بس کے دل سے بات لگ گئی, ہر وقت کی بات اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. اس نے کہا اچھا دیکھیے, یہ آرنل نے بھی آرنل میں اتنا لکھا ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا, شیخ الدین کا نام تھا, انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو یہ کتا افضل تھا, لیکن ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم افضل ہیں. یہ آرنل لکھا ہے. لیکن تغلق تیمور پر جو کتاب فارسی میں ہے, میں نے جو دیکھی ہے اس میں اس طرح لکھا ہے. یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ یہ وہ بزرگوں کے ذہن سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے, صوفیاء کرام کے. انہوں نے کہا ہے اس کا انحصار ایمان پر خاتمے پر ہے, اس کا بھی پتہ نہیں ہے. اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں افضل یقیناً, ورنہ یہ کتا مجھ سے 1000 درجے افضل. 12 اس نے ایمان کی بات سنی تو اس نے کہا کہ اچھا دیکھو, میں تو ابھی ولی عہد ہوں. وہ کراؤن پرنس تھا, وہ ابھی وہ نہیں ہوا تھا تخت نشین. اس نے کہا اگر میں آپ سنیں کہ میں بادشاہ ہو گیا تو آپ مجھ سے ملے ضرور. وہ انتظار کرتے رہے, لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا, ان کی قسمت میں نہیں تھا. بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا, میرے قسمت میں شاید یہ عزت نہیں لکھی تھی کہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہو. جب تم سننا کہ تغلق تیمور بادشاہ ہو گیا تو تم اس کے پاس جانا اور یاد دلانا یہ واقعہ. کہنا کہ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایرانی سے آپ کا سامنا ہوا تھا, یہ باتیں ہو گئے. تو وہاں محل میں کون جانے دیتا, وہ چوکی پہرا تھا. وہ باہر ایک درخت کے نیچے مسلح ڈال کر بیٹھ گئے اور 5 وقت اذان دینے لگے زور زور سے. صبح جب ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی, پہلے اس کی نیند خراب ہوئی. نہیں, کون ہے, کون چلا رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ ایک پاگل سا مزدور سا آدمی ہے, وہ کپڑا بچھائے ہوئے سرا لگاتا رہا, پکڑ لاؤ. بلائے گئے, تو تم نے ہماری نیند خراب کی, تم کون ہو. کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کا
ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, یہ باتیں ہوئی تھی, اور آپ نے کہا تھا کہ اگر تم سنو کہ میں بادشاہ ہو گیا ہوں تو آنا, ان کا تو انتقال ہو گیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کا ایمان پر ہاتھ مارا. یہ میں آپ کو چلا, مطلب یہ کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا. تو اس نے کہا کہ تم ان کے بیٹے ہو, بہت اچھا, ٹھہرو, تم مہمان ہو ہمارے. اس نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا تنہائی میں اور کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا, میرے دل میں اس وقت سے کچھ دین کی وہ بات, ایک بیج پڑ گیا تھا, ہم بیٹے آئے ہیں, میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں, کلمہ پڑھوں, تمہارا کیا ارادہ؟ اس نے کہا کہ جہاں پناہ, میں تو بہت پہلے سے مسلمان ہو چکا ہوں. میں آپ سے چھپاتا تھا, بس پھر ہم بھی مسلمان, تم بھی مسلمان. تو لکھا ہے احمد نے کہ پوری کی پوری قوم جو ترکستان میں ہم کاشغر جن کا دارالسلطنت تھا, اور وہ قسم ایل خان کی جو قسم کی شاخ تھی, ابراہیم جن کی تاتاری, سب کے سب مسلمان ہو گئے. یہ ایک واقعہ میں نے سنا ہے کہ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ اہل دل نے توجہ کی اور انہوں نے سب دنیا کی ساری چیز آنکھ بند کر کے اس قوم کو مسلمان بنانے کی کوشش کی. ایک بات, ایک ایلیمنٹ اس میں, ایک فیکٹر دوسرا تھا جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جس کا تعلق اس مجلس سے ہے. وہ یہ کہ تاتاریوں کے پاس سب کچھ تھا, تلوار تھی اور مارشل اسکرپٹ تھی, اور وہ بڑے وہ تھے شہ سوار اور لڑنے والے, اور ان میں اور بھی خوبیاں تھیں, لیکن ان کے پاس لٹریچر نہیں تھا, ان کے پاس کوئی سویلائزیشن, کوئی تہذیب نہیں تھی, ان کے پاس اسکرپٹ تک نہیں تھا, ان کے پاس کوئی ترقی یافتہ قانون نہیں تھا. الیاسا کے نام سے, جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیاسہ اسی سے نکلا ہے, الیاسا کے نام سے قانون تھا جو صحرا نشین قوموں میں جو جنگلوں میں رہتی ہیں ان کا جو قانون ہوتا ہے, کوئی کسی کو مارے دیوں کرے, اگر کوئی گناہ کرے, کوئی جنسی گناہ کرے تو یہ سزا ہے, ویسے چھوٹا سا قانون. جب مسلمان ملکوں پر ان کی حکومت قائم ہوئی تو خالی ہاتھ تھے, نہ ان کے پاس ادب تھا, نہ شاعری تھی, نہ تہذیب تھی. یہاں مسلمان ادیبوں اور مصنفوں نے اپنا کام کر لیا, ان کو ادب دیا, شاعری دی, پڑھایا, لکھایا, اور جب ان کا ذہنی اثر پڑا تو وہ سب ان کے وہ اسلام کے حلقہ بدوش ہو گئے. یعنی ادھر دل کو فتح کیا صوفیوں نے, اور دماغ کو فتح کیا ہمارے دانشوروں نے اور ہمارے مصنفوں نے اور ادیبوں نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قومیں صرف تلوار ہی سے فتح نہیں ہوتی, وہ علم اور ہنر سے اور ذہانت سے, اور یہ جو ہے انٹلیکچوئل سلیوری یا مینٹل سلیوری, یہ کسی طرح سے پولیٹیکل سلیوری سے کم نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ قوم ہمیشہ خطرے میں رہے گی جس پر کسی ایسی قوم کا ذہنی انٹلیکچوئل اس کا اثر وہ ڈومینیٹ کر رہی ہو, وہ اس پر دماغ پر سایہ ڈال رہی ہو, اور وہ اس کو فیڈ کر رہی ہو لٹریری طور پر, اور ویسے کلچرل طریقے پر فیڈ کر رہی ہو. وہ قوم خطرے میں رہے گی اور وہ قوم کبھی آزاد نہیں ہو سکتی. جب کوئی قوم صرف انڈیپینڈنٹ نہیں, انفیریئر بھی ہوگی, انٹلیکچوئل حیثیت سے, کلچرل حیثیت سے, اور علمی میدان میں جب انفیریئر ہوگی تو جو قوم سپیریئر ہوگی وہ اسی کا اثر مانے گی, اور پھر اسی کے آئیڈیلس اختیار کرے گی, اسی کے ویلیوز اختیار کرے گی, اور آخر میں اس کا مذہب بھی اختیار کر لے گی. میں آپ حضرات کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے ملک کو سب کچھ دیا ہے. میں نے 9-10 دن میں ایک سیاح کی نظر سے, ایک ایسے سیاح کی نظر سے جو مغرب کے آخری حصے تک گیا, وہ میں نے اس کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے کوئی کمی نہیں کی آپ کے ملک کو, آپ کی زمین کو, اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ کو دماغی طور پر بھی, نسلی طور پر بھی خدا نے آپ کو, آپ گفٹڈ نیشن ہے, آپ کو ذہانت میں اور وہ اس میں محنت میں اور محبت میں اور گرمجوشی میں آپ کسی قوم سے کم نہیں ہے. لیکن میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی دوسرے, یعنی صرف قومی نیشن نہیں بلکہ کلاس, کسی ایسے کلاس, کسی ایسے سائٹ کے بھی آپ انٹلیکچوئل اور مینٹل اس کی سپیریورٹی کو آپ تسلیم اگر آپ نے کر لیا, اور اس سے اگر آپ نے مدد لینی شروع کی, اور اس کے خیالات کو آپ نے امپوز کیا اور آپ نے اس کو عرض کیا, تو آپ خطرے میں. آپ کو کلچرل طور پر بھی, لٹریری طور پر بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور 100% آزاد ہونا چاہیے. آپ کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. میں صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی دوسرے ملک کے
یہاں تک کہ آپ کی زبان جو بولنے والے دوسرے ملک میں قریبی ملک میں ہو، اس ملک میں بھی وہاں کے انٹلیکچوئل کلاس سے، وہاں کے پروفیسر، وہاں کے رائٹرس، وہاں کے پوئٹس، وہاں کی لٹریری میں ان کی بھی آپ کو برتری قبول نہیں کرنی چاہیے. یعنی ان کا بھی آپ کو بازگزار نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کو ٹیکس دیں. دماغی ٹیکس بھی ہوتا ہے، جیسے فائنینشیل ٹیکس ہوتا ہے، دماغی ٹیکس بھی ہوتا ہے. آپ کو دماغی ٹیکس اپنے ہی ملک میں ادا کرنا چاہیے. قریب سے قریب تو ملک اور شہر، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، اس کو بھی نہیں ادا کرنا چاہیے. یہاں کا جس کا پیسہ باہر جانا غلط ہے، ویسے ہی یہاں کے کسی تعصب کا قبول کرنا، باہر کی کسی سوسائٹی کے تعصب کا قبول کرنا بھی خطرناک ہے. ہاں، اگر آپ کو کہیں کا تعصب قبول کرنا مناسب ہے اور جائز ہے تو وہ مرکز اسلام کا، براہ راست حجاز مقدس، براہ راست حرمین شریفین کا، یا آپ کے جو روحانی مرکز فرض کیجیے ہندوستان پاکستان میں رہ گئے ہیں، وہ وہاں کے سرین شریف ہے، یا مثلا دہلی ہے، یا مثلا دیوبند ہے، مظاہرون ہے، نظرت العلماء ہے، جہاں سے پڑھے ہوئے لوگ آپ کے آئے، وہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں، وہاں سے آپ خیالات لے سکتے ہیں، مستعار لے سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ طاقت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جن کا آپ سے بنیادی اختلاف ہے، جو بالکل جن کے ویوز اور جن کے وہ نقطۂ نظر، سوچنے کے طریقہ، وے آف تھنکنگ، یہ ساری چیزیں آپ سے مختلف ہیں اور کلیش کرتی ہیں، وہ آپ میں ان میں ایک طرح کا تضاد ہے. ان سے آپ کو خیالات لینا، شاعری کا اثر قبول کرنا، ان کے اسٹائل کو آپ کو قبول کرنا، ان کے اسٹائل کو آپ کو اس کی کاپی کرنا اور ان کو اپنا استاد ماننا، یہ ختم ہے. یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تاتاریوں نے اسلام کا اثر قبول کیا دو وجہ سے. ایک روحانی میں لکھے، دوسری طرف انہوں نے علمی اثر قبول کیا مسلمانوں کا. مسلمان بہت ترقی یافتہ تھے، انہوں نے کتب خانے کیا مانی دنیا بھر دی تھی، تصنیفات سے، تحقیقات سے. موسٹ ایڈوانس نیشن، اس میں یورپی مقابلہ اس وقت ان کا نہیں کر سکتا تھا. اس وقت وہ دنیا کی ذہنی قیادت، علمی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. تو وہ تاتاریوں کے مخطوط بنے، لیکن تاتاریوں کے علمی طور پر فاتح بن گئے. جو کل کے مخطوط تھے وہ آج کے فاتح بن گئے. تو مجھے یہی ڈر ہے کہ کہیں ہمارا کوئی فاتح ایسا نہ بن جائے جس سے ہمارے عقائد میل نہیں کھاتے، ہمارے تصورات، ہمارے مقاصد سے مطابقت نہیں رکھتے. آپ کو اپنا لٹریچر پیدا کرنا چاہیے، آپ کو اپنا اسٹائل ڈیولپ کرنا چاہیے. آپ کو اپنی بنگلہ زبان یہاں کی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو مثلاً میں صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو شاعر کے طور پر نظر الاسلام کو ماننا چاہیے اور ساری دنیا میں نظر الاسلام کی شاعری کی تبلیغ کرنی چاہیے اور نظر الاسلام پر فخر کرنا چاہیے. میں صفائی سے کہتا ہوں کہ ٹیگور پر فخر کرنا اور ٹیگور کو یہ سمجھنا کہ وہ بنگلہ کا سب سے بڑا وہ تھا، ادیب تھا، خالق تھا. آج کل تو خالق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کریٹر تھا، وہ ایک اسٹائل کا اور ایک فلسفے کا، فلسفی کا. یہ خطرناک ہے. آپ کو اپنا شاعر خود پیدا کرنا چاہیے، اپنے اسٹائلسٹ خود پیدا کرنے چاہیے، اپنا لٹریچر خود پیدا کرنا چاہیے. آپ اس میں بالکل آزاد ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں. اگر یہ بات نہ ہوئی، میں اس وقت آپ کے سامنے تاریخ کے ادنا ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ خطرہ ہے. اور میں جو بڑی خوشی لے کر جا رہا ہوں وہ اس اسلامک فاؤنڈیشن کے اس ادارے سے کہ یہ اصل میں اس سمت کی طرف یہ سفر ہے، یہ ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے اس سمت کی طرف، اس منزل کی طرف جو میں ضروری سمجھتا ہوں ہر آزاد ملک کے لیے کہ اس کا اپنا ادارہ ہو، اس کے ذہن کا سرچشمہ، فاؤنٹین جو ہو وہ اس کے ہاتھ میں ہو، اس کے پاس ہو، وہ باہر نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے، مصر کے مسلمانوں نے جو مغربی تہذیب کا اثر قبول کیا اور اسلام سے دور ہوئے، وہ کس وجہ سے کہ ان کے ذہن کا، ذہنیت کا سرچشمہ یورپ میں تھا، آکسفورڈ اور کیمبرج میں تھا، ہارورڈ میں تھا اور وہاں امریکن یونیورسٹیز میں تھا. وہ وہاں ہونا چاہیے تھا. اور سر سید احمد خان نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قائم کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کا دماغ یہاں ڈھلے بجائے سے کہ آکسفورڈ کیمبرج میں ڈھلے. یہ بات بڑی ضروری ہے کہ آپ بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ آپ باہر سے چاہے کچھ منگوائیے،
آپ مشنری منگوائیے، آپ انسٹرومنٹس منگوائیے، سائنس کی چیزیں منگوائیے، لیکن ادب نہ منگوائیے، شاعری نہ منگوائیے، فلاسفی نہ منگوائیے، یہ بہت خطرناک ہے۔ بنگلہ دیش کا ایک اپنا اسکول آرٹ ہونا چاہیے، ایک اس کا اپنا اسٹائل ہونا چاہیے، اور چاہیے کہ کلکتے اور وہاں کے ویسٹ بنگال کے لوگ اس کی تقلید کریں۔ آپ کو امام ہونا چاہیے، آپ کو مقتدی نہیں ہونا چاہیے۔ مقتدی بننا ایک مسلمان قوم کے لیے اس کو اللہ نے ایسے دانشور دیے ہوں، ایسے اہل دماغ دیے ہوں کہ بڑی یونیورسٹی کالجز اور ایسی لائبریریز اور یہ سب کلیکشنز، پھر آپ کے یہاں جو شروع سے صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے، آپ کی ایک تاریخ ہے۔ تو آپ کو کسی دوسری قوم کا، کسی دوسرے ملک کا، چاہے وہ آپ سے حجم میں کتنے بڑا ہو، لیکن آپ کو اس کا باجگزار نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس کا نمبر 2 کا نمبر 3 کا وہ نہیں بننا چاہیے، آپ ہمیشہ نمبر 1 پر رہیں۔ یہ میں ایک اپنا فرض سمجھ کر آپ کی محبت کا، آپ کی پذیرائی کا ایک جواب سمجھ کر، اس کا ایک حق سمجھ کر یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ کا بنگلہ دیش اپنے لکھنے پڑھنے میں، اپنے سوچنے کے طریقے میں، اپنے ادب و شاعری میں، اپنے افسانہ نگاری میں، یعنی شارٹ اسٹوریز میں بھی، اور بنگلہ زبان میں جب تک وہ مستقل مقام نہ پیدا کر لے گا اور وہ ان سے بڑھ نہ جانے کی کوشش کرے گا، اگر بڑھ نہ جائے تو کم سے کم آزاد ہو جائے، ان سے مستغنی ہو جائے، اس وقت تک اطمینان نہیں۔ جب تک ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز وہ بالکل ہمارے معاشرے کے ساتھ میں چلے، ہمارے معاشرے کی تکلیفوں کو نہ محسوس کرے، ہمارے معاشرے کے دل کی دھڑکنوں کو نہ سنیں، اس وقت تک وہ کالجز یونیورسٹیز بھی قابل اعتبار نہیں ہے، معلوم نہیں کس وقت وہ ایک کنفیوژن پیدا کر دیں۔ وہ ہمارے معاشرے کی سطح پر ان کو ہونا چاہیے، اور اس قوم کا جو عقیدہ اور مسلک ہے 100% اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ تو خیر سسٹم آف ایجوکیشن اور اس کی بات ہے، وہ ان کے سوچنے کے لیے اس موقع پر میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے خدمت خلق کے میدان کی طرف توجہ کی، اور اس میں پریکٹیکل، بالکل آپ پریکٹیکل ہو گئے۔ یعنی میں کل وہاں گیا تھا سنار گاؤں، تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، وہاں کے اسٹاف کے لوگ مجھ سے ملے، ہمارے صدر صاحب نے ان کو ہدایت غالباً کر دی ہوگی، انہوں نے بتایا کتنے پیشنٹ آتے ہیں اور کتنے آدمیوں کو روز وہ علاج کرتے ہیں اور کتنی دوائیں مفت وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی توفیق تھی، میں اس کو توفیق کہوں گا، توفیق الہی کی بات ہے کہ آپ نے اس میدان کی طرف بھی توجہ کی جو پہلے خارج مشنری کرسچینس مشنریز کا میدان بن گیا تھا، اور انہوں نے اس میدان کے بعد کیپچر کیا فیلڈ کو، ہمارے عوام کو۔ میں اپنے بچپن میں سنا کرتا تھا کہ ہمارے قریب ڈسٹرکٹ ہے فتح پور، کہ وہاں کا مشن ہاسپٹل سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے اور سب سے زیادہ ہمدردی وہاں کی جاتی ہے، اور عورتوں کے ساتھ عورتوں کے علاج میں خاص طور بہت ہی بہت اخلاق سے وہ سب پیش آتی ہے وہاں کے اور وہاں کا اسٹاف۔ تو یہ عام طور پر یہ ابھی ہندوستان میں ہے کہ مشن ہاسپٹل کچھ بہتر ہے دوسروں کے مقابلے میں، کیونکہ اندر مشنری اسپرٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مریض اپنے مرض سے، جسمانی مرض سے اچھا ہو جاتا ہے، لیکن روحانی مریض ہو جاتا ہے۔ کم سے کم ان کے متعلق یہ خیال کہ ہم سے زیادہ اچھے آدمی ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو ایک بیماری سے نجات پاتا ہے، دوسری بیماری جو اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے اور میں اپنے کو خوش نصیب، اپنے ساتھیوں کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج ایسے مبارک موقع پر ہم یہاں موجود تھے آج ڈھاکے میں، جب اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ میں اس میں اتنی بات عرض کر دوں کہ دیکھیے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں، ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ایک قرآن شریف نے ہمیں ایک واقعہ سنایا ہے بڑی عبرت کا، مجھے یاد دیجیے میں چند منٹ میں عرض کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ودخل معه ست فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتعبيره انا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتعبيره قبل ان ياتيكما ذلك ما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء۔ ایک عجیب حضرت یوسف سراپا جمال سے، لیکن ان کا ہر قصہ جمیل ہے، ایک جمال لگتا ہے۔ اس
میں ہر ایک بیوٹی ہے. تو یہ قصہ بھی کتنی بیوٹیفل اسٹوری ہے, اس کے جمالیاتی انداز سے اللہ نے بیان کیا. یوسف علیہ السلام جب جیل گئے, حالانکہ بالکل غلط گئے تھے, وہ ظلم تھا لیکن گئے, تو اسی کا آگے پیچھے 2 آدمی اور جیل میں گئے تھے. ان میں سے ایک نے یہ خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, انگور نچوڑ رہا ہوں, شراب بنا رہا ہوں. ایک نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک ٹوکرا رکھا ہے, اس میں روٹیاں ہیں, اوپر سے چڑیاں کھا رہی ہیں. انہوں نے تھوڑی دیر میں یہ پہچان لیا تھا کہ اس جیل میں یہ آدمی جو آیا یہ کچھ اور چیز ہے, یہ کسی اور جنس کا آدمی ہے, یہ ہمخواہ یہاں آ گیا, کچھ خدا کو اور منظور تھا, یہ وہ پاپی آدمی نہیں, کرمنل نہیں ہے یہ. تو انہوں نے کہا چلو اس سے پوچھیں گے. تو آئے اور کہا کہ انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کے چہرے سے شرافت و معصومیت ٹپکتی ہے, آپ تو کوئی ہمتا کہیں کسی شریف گھرانے کے آدمی ہے اور کسی بات کا پھول ہے, وانی کہتے ہیں یہاں آ گئے, ہماری قسمت, ہم نے 2 خواب دیکھے ہیں, آپ ذرا ہمیں تعبیر دے دیجیے. اب یوسف علیہ السلام کی اب حکمت دیکھیے, اور جو ترتیب اسٹیجز جو ہیں اس کے وہ آپ دیکھیے. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ مریض کو سب سے پہلے دوا ملنے کی جلدی ہوتی ہے. تو میں اپنے ان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, پہلی بات یہ کہ دوا ملنے میں دیر تو نہیں لگے گی. درد ہو رہا ہے پیٹ میں, آپ کہتے ہیں بیٹھیے بات سنیے, آپ کہتے ہیں کتاب پڑھ لیجیے, تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ آپ کو دوا جلدی مل جائے گی. لاہوتی تمہارا تعامل ترزخانی, کھانا جو آتا ہے اس سے پہلے میں بتا دوں گا. اب اس میں بھی ان کی حکمت تھی کہ جیل والوں کو سب سے زیادہ کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے. کھانے کے نہ ہونے سے آدھے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں. تو کھانے کا ان کے دل کھل گئے ہوں گے, بھوکے رہتے ہیں جیل میں. ہمارا کھانا آنے سے پہلے, اچھا دوسرے وہ متمدن ملک تھا, وہاں کھانے کا وقت مقرر ہوتا ہے, گھڑی واڑی ہوتی نہیں تھی. تو کیا کہتے ہیں اتنی دیر تو ان کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہاری دوا دے دوں گا. اللہ نبات کی تعبیلی سب لائیں کی. اب اس کے بعد انہوں نے جس کو شاعر گریز کہتے ہیں, انہوں نے کس خوبی کے ساتھ کہا کہ ذالک ما علمنی ربی, مجھے یہ اچھا مریض کو دوسرا اطمینان یہ چاہیے کہ میں غلط جگہ تو نہیں آیا, یہاں سے مجھے میرے مرض کا علاج بھی ہوگا یا نہیں, یہ فزیشین بھی ہے یا نہیں, یہ ایکسپرٹ بھی ہے یا نہیں. تو یوسف علیہ السلام دوسرا اطمینان یہ دلایا کہ ذالک ما علمنی ربی, میرے رب نے مجھے یہی دیا ہے تعبیر کا, تم ہزار نہیں. اب یہیں سے انہوں نے فوراً راستہ بدلا تھا. ذالک ما علمنی ربی, یہ میرا کمال نہیں, انہی طرف تو ملت قوم لا یؤمنون باللہ والآخرۃ ہم کافرون, راست کہہ دیا نہیں, توحید کا راستہ خالی اور کوئی بات نہیں. انہی طرف تو ملت قوم, میں نے اصل میں مجھے یہی اس لیے ملا کہ میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا جو خدا پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے سوا بہت سے بتوں کو پوچھتے ہیں, بہت طاقتوں کو پوچھتے ہیں. اور میں نے اتباع کی ایک ملت ابراہیم اسحاق یعقوب, ما کان لنا نشرک باللہ من شیء, ہمیں اس کا ہمارے لیے اس کا بالکل کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, کوئی جواز نہیں, کوئی امکان نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور شریک کریں. اصل میں دیکھا کہ یہ جو ہاتھ دیکھ کر کے آئے ہیں اس کو بہت بھیانک, اس سے زیادہ خطرے میں تو مبتلا ہے, یہ شرک میں مبتلا ہے. پہلے اس مرض کا علاج ہونا چاہیے, لیکن اور بات انہوں نے ختم کی. انہی طرف تمہیں اور کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ, ارے میرے جیل کے ساتھیوں, پہلے تو محبت کے ساتھ کہا, ارے میرے جیل کے ساتھیوں, وہ بھلا یہ بتاؤ کہ ارباب متفرقون خیر من اللہ, ہم لوگ کہا کیا یہ جھوا بھر ٹوکرے بھر دودھ, یہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے, بہت کے بہت غریب آدمی تھے. تو ان کو ایک صاحب ہندویت کی تبلیغ کرنے لگے کہ صاحب آپ یہ مانیے, کہنے کہ ایک خدا کا تو ہر خدا ہوتا نہیں, جھبا کا خدا ہوتا, آپ کیسے مترتا ہوگا, مجھے پرانے جھبا. تو حضرت یوسف نے کہا کہ جھبا بھائی جو ہے اربابوں کو فجقون خیر ام اللہ والواحد القہار ما تعبدون من دونه الا, اب یہاں جو سارا ان کو نبوت کے گھرانے کا, ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم, تو پوچھتے کس کو, ہمارے گھروں میں نام ہے, نہ کہیں وجود, نہ کہیں ان کا پتہ نشان. اسی وقت ان کو محسوس ہوا کہ دوست پورا ہو گیا, اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے, یہ بیمار ہے تو ان کو دوا ملنی چاہیے. وہی بنوں نے کہا کہ اما حبتما سے رکھوں ہمرا, جیسے ہی توحید کا بات ختم ہوا تو اس میں 2-4 جملے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو بھائی تمہاری تعبیر, یہ تمہاری تعبیر, لیکن اس تعبیر کے دینے سے پہلے انہوں نے ان کی اصلی دوا دے دی. اور کیا تعجب ہے, میرا خیال ہے چاہے مفسروں نے لکھا ہو کہ ان دونوں کا جو بھی انجام ہوا ہے مظاہر ہو کر مرے. ہمارا خیال یہ ہے, میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں, میرے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی, تفصیل پڑھا رہا ہوں کہ حضرت یوسف کو یہ بات بیکار نہیں گیا.
وہ مواہد تو ضرور ہو گئے ہوں گے. اب اس کے بعد کوئی پھانسی پہ چڑھا اور کوئی کہیں کا کوئی عہدیدار بنا، یہ الگ بات. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مریض کو سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ معلوم ہو کہ دوا جلدی ملے. یہ کہہ دیا انہوں نے دوا کی بنا. دوسری بات یہ ہے کہ دوا اس کے پاس ہے بھی کہ نہیں، تو کہہ دیا ہے ہمارے پاس. اور تیسری بات یہ ہے کہ دوا کے ساتھ تھوڑی سی نصیحت اس کے ساتھ، یعنی اس کو شوگر کوٹڈ بھی کر کے دے. تو شوگر کوٹڈ بھی کر کے دیا انہوں نے. اس کے بعد سر نے ختم کیا کہ اب یہ ڈوز نہ ہو گئے. یہ اس سے زیادہ ان میں فرصت نہیں کہتا ہے آپ دوا سننے کے لیے نہیں آئے. حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ تعبیر دینے والے صاحب، تعبیر آتی وہ دیجیے ورنہ جاتے سلا کرے. تو سارے لوگوں نے ان کی تعبیر جو ہے. میں اپنے ان بھائیوں سے جو کل انشاءاللہ روز ہی کرتے ہوں گے، مریضوں کی خدمت کرتے ہیں، دو باتیں کہتا ہوں. ایک یہ کہ اپنی نیت رکھیں اللہ کی رضا کی، کہ یہ ہم عبادت میں مشہور ہیں. اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں، بہرحال میں مولوی ہوں، سب تعارف تو معلوم ہی ہو گیا، چھوٹا مولوی صحیح لیکن مولوی. ہاں، میں نے استادوں سے باقاعدہ پڑھا ہے ابھی اس سطح پر. میں فتویٰ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں، اور عبادت بھی افضل عبادت. ایک حدیث میں آتا ہے کہ من نفس المؤمن قربۃ نفس اللہ عنہ قربتہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ اس تکلیف کو دور کرے گا. اللہ فی عن العبد ما كان العبد فی عن اخیہ. اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ اسلام کا دین توحید، اس میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت میں بعض لوگوں سے کہ اے فلاں، میں بیمار ہوا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. باری رہا آپ بیمار ہو سکتے ہیں، نہیں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا دیکھنے تو مجھے وہاں پاتا. اس سے بڑھ کر مرتبہ نہیں ہو سکتا. ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں میری بات لمبی ہو گئی، اور وہ بھی محبت اور تعلق کی بنا پر، کہ ایک تو یہ کہ آپ نیت اپنی اچھی رکھیں رضا الہی کی نیت سے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ عبادت. اور دوسری بات یہ کہ اس میں تھوڑا سا وہ میں جس کو شوگر کوٹڈ کہا، وہ تھوڑا سا اخلاق بھی شامل کرتے ہیں، اور تھوڑی سی محبت اور دین کا بیج ڈال دے. وہ کبھی نہ کبھی کام اتنا ہی کہتے ہیں اللہ اللہ شفا دیتا. بھائی دوا میں کچھ نہیں، نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے. شافی جیسے ہمارے حوصلہ لکھا کرتے ہیں، وہ شافی سے پتہ شروع کرتے ہیں تو شفا دینے والا اللہ، اتنا ہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ شفا ہوگی تو اس کے دل میں ایک نور ایمان پیدا ہو جائے گا. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پر صدر صاحب کو، اسلامک فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کو. انہوں نے بہت صحیح انتخاب، ملک کی خدمت نہیں بلکہ دین کی خدمت کا انتخاب کیا کہ یہ ڈسپنسری اور اس طرح کی یہ شفا خانے اور یہ میڈیکل سینٹر قائم کر رہے ہیں. ان میں کئی قائم ہو چکے، کئی قائم کرنے کا ارادہ اور پروجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے. اور زیادہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ ملٹری ہاسپٹل میں جائیں، وہ اور جائیں کئی سادنا وغیرہ میں جائیں، وہ آپ کے پاس آئیں، وہ ہمارے مسلمان ڈاکٹروں کے پاس آئیں، دوا بھی پائیں، دعا بھی پائیں اور شفا بھی پائیں. روح کی، جسم کی دوا، روح کی شفا. آپ کے اخلاقی سے بہت کچھ متاثر ہو جائیں گے. اب میں اس میں یہ نہیں کہوں گا غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی اخلاق کرتے کوئی فرق نہ کریں، اسے مطلب کوئی تکلیف نہ کریں. ان کو بھی اللہ کا بندہ سمجھے اور سمجھے اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور ان کے اچھے ہو جانے سے اللہ ان کا بنانے والا خوش ہوگا اور ہمیں اس پر ثواب ملے گا. آپ بالکل تکلیف نہ کریں، بلکہ اگر ایسا ہو کہ یہ نہیں کہ پہلے مسلمانوں کو دیکھیں پھر ان کو بلائیں کہ آپ بس ٹھہریے، یہ نہیں، یہ بھی ان کو محسوس ہو کہ آپ کوئی فرق کرتے ہیں.